بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول فرمائیں، جیسے آپ نے کہا تھا کہ اللہ اس کو زمین پر اقتدار دے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، کس طرح. سیدنا ابو بکر کا زمانہ ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سیدنا امیر معاویہ کو مجاہدین کی ایک جماعت کا امیر مقرر کرتے ہیں. 15 ہجری کو سیدنا 15 ہجری کے ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں سرزمین شام میں برسر پیکار لشکر اسلام کی مدد کے لیے یزید بن ابی سفیان کو، سیدنا ابو بکر نے ابو عبیدہ کی مدد کے لیے معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کو ایک لشکر دے کر بھیجا، ان کو بھی امیر بنا کے بھیجا. وہ چلے گئے. اس کے بعد اور بھی لوگ جمع ہو گئے کہ ہم بھی جہاد میں جائیں گے، اور مطالبہ کرنے لگے. بسم اللہ. الحمدللہ. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے سیدنا معاویہ کو ان کا امیر بنایا، جیسا کہ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں: ثم اجتمع عند الصدیق طائفة من الناس فأمر عليهم معاویہ ابن ابی سفیان وارسلہ وراء اخیہ یزید ابن ابی سفیان. کہ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ جمع ہوئے، تو آپ نے ان پر معاویہ بن ابی سفیان کو امیر مقرر کیا، اور اسے اس کے بھائی یزید بن ابی سفیان کے پیچھے روانہ کر دیا. یہ پہلی امارت ملی، پہلی قیادت ملی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. 15 ہجری کو معروف جرنیل سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اردن اور اس کے ساحلی علاقوں کو فتح کرنے کے لیے سیدنا عمرو بن عاص کی قیادت میں لشکر روانہ کیا. تو عمرو بن عاص بہت بڑے جرنیل تھے، بہت بڑے بہادر، فاتح مصر. انہوں نے ابو عبیدہ ابن جراح کو لکھا کہ مجھے مزید مدد چاہیے. تو انہوں نے یزید بن ابی سفیان، معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا، جس کے مقدمۃ الجیش میں، اس جیش کے جو سامنے آگے مقدمہ، اس کے نگران سیدنا معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بھائی کے ہی اس لشکر میں مقدمۃ الجیش جو تھا اس کے آگے سیدنا امیر معاویہ ان کو مقرر کیا گیا. اور بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ 18 ہجری کو لشکر اسلام جبکہ سرزمین شام میں مصروف جہاد تھا، طاعون کی وبا پھیلی، بہت سے مجاہدین اس میں فوت ہوئے، شہادت کا درجہ پاتے ہیں. انہیں میں ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام وہاں پر شہادت کا درجہ پاتے ہیں. تو جب یہ فوت ہو گئے اور سیدنا عمرو بن عاص دارالخلافہ کی ہدایات کے مطابق مصر روانہ ہو چکے تھے، تو سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ کے وفات اور شہادت کے بعد یزید بن ابی سفیان کو اس لشکر کا سپہ سالار، یعنی معاویہ کے بھائی کو اس عظیم الشان لشکر کا، جس میں عظیم الشان صحابی سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح امین الامہ
جو اس کے سپہ سالار تھے ان کی جگہ پر سیدنا معاویہ کے بھائی کو مقرر کیا. اللہ اکبر. انہوں نے 19 ہجری میں سرزمین شام کے مشہور و معروف شہر قیصاریہ کو فتح کیا, اور یہ عرصہ دراز سے لشکر اسلام کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا یہ شہر. جب اس شہر کی فتح کی خبر دارالخلافہ مدینہ پہنچی تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے, اور سیدنا عمر بن خطاب, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, ان معاملات میں اپنے عاملین کے معاملے میں بہت سخت ہوا کرتے تھے. انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرزمین شام کا گورنر مقرر کیا. ہوتے ہوتے اب یہاں پر یہ اللہ نے ایک اونچا مقام دیا. انہوں نے اختیارات سنبھالنے کے بعد فوراً فتوحات کا دائرہ وسیع کر دیا. ایسا ہوا کہ ان دنوں میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر آئے, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دیکھتے ہیں, بڑی شان و شوکت کے ساتھ امیر المومنین کا استقبال کر رہے ہیں, بڑے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بہت عمدہ. تو آپ نے یہ جاہ و جلال دیکھا تو فرمایا, سیدنا عمر نے معاویہ سے کہا, امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالی عنہ, میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھے یہ حکم دوں کہ حجاز تک پیدل چل کر جا. یہ شان و شوکت, یہ جاہ و جلال کیا تمہیں اس لیے گورنر بنایا تھا یہاں کا؟ تو سیدنا معاویہ نے بڑے ادب کے ساتھ جواب دیا, امیر المومنین, یہ علاقہ ایسا علاقہ ہے کہ دشمن کے جاسوس ہر وقت گھات میں لگے رہتے ہیں. ان کے دلوں پر اسلام اور مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم رکھنے کے لیے میں نے یہ طرز اپنایا ہے, یہ طرز اختیار کیا ہے. اگر آپ کا حکم ہو تو میں اسے باقی رہنے دیتا ہوں, اگر آپ پسند نہیں کرتے تو اسے ختم کر دیتا ہوں. یہ بات سنتے ہی آپ خاموش ہو گئے. سیدنا عمر. سیدنا عبد الرحمن بن عوف جو ایک عظیم الشان صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, کہنے لگے, امیر المومنین دیکھیے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس خوبصورت انداز میں اپنا تحفظ کیا ہے. آپ نے فرمایا, اسی لیے تو اسے اتنے بڑے اور حساس صوبے کا ذمہ دار بنایا ہے اور ذمہ داری سونپی ہے. اور سیدنا عمر اکثر فرمایا کرتے تھے معاویہ کے بارے میں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ عرب کا کسریٰ ہے, یہ قریشی نوجوان ہے, سردار کا بیٹا ہے, اور عرب کا شان و شوکت میں, یعنی عرب کا کسریٰ, ظلم و ستم میں نہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدا ترسی اور آپ کی آخری وصیت, جو میں نے کہا تھا کہ جو آپ کے بال آپ نے کاٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ کیا کیا اس کا ذکر آپ سنیں گے ابھی. بھائیو, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ یہ ظاہری شان و شوکت کے قائل تھے, لیکن حقیقت میں آپ بڑے تواضع اور انکساری کو پسند کرتے تھے. عفو درگزر, صبر و تحمل, زہد و تقوی, اخلاص, خدا ترسی, امانت اور دیانت کا آئینہ دار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے. آپ اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جب وفات کا ٹائم آیا اپنی موت کا, اس سے کچھ عرصے پہلے آپ نے فرمایا, لوگوں سے کہا, اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک دفعہ دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے کی سعادت حاصل کی. جب میں آپ کے مبارک ہاتھوں پر پانی انڈیل رہا تھا, یعنی یہ سیدنا معاویہ بتا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو, اپنے گھر والوں کو, تو آپ نے میری طرف دیکھا, میری قمیص کندھے سے پھٹی ہوئی تھی. آپ نے وضو سے فارغ ہو کر مجھے اپنی قمیص عطا فرمائی.
میں نے اس بابرکت قمیص کو صرف ایک مرتبہ پہنا، پھر میں نے اسے سنبھال کر رکھ لیا ہے۔ یہ محبت تھی ان کی۔ اسی طرح مجھے ایک دفعہ عمرے کی ادائیگی کے بعد آپ کے بال کاٹنے کی سعادت حاصل ہوئی تو میں نے آپ کے وہ مبارک بال اپنے پاس محفوظ رکھ لیے ہیں۔ قیمتی بال سنبھال کے رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے ناخن تراشے، وہ ناخن جو کٹے ہوئے ناخن تھے وہ بھی میں نے سنبھال لیے ہیں۔ تو لوگوں، اے گھر والوں، جب میں فوت ہو جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص میرے سینے پر رکھ کر کفن کی چادریں پہنانا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کی قمیص مجھے پہنا دینا، بال اور ناخن میرے ہونٹوں اور آنکھوں پر رکھ دینا۔ یہ چیزیں برزخ اور آخرت میں میرے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی محبت تھی بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن خطاب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر خوش ہوئے کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری فتوحات کیں، دمشق کے ساحلی علاقے جات، مثلاً حیدہ، غرقہ، جبیل، بیروت کو فتح کرنے میں خالد بن ولید کے علاوہ یزید بن ابی سفیان اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا۔ خصوصاً غرقہ پر فتح کا جھنڈا حضرت معاویہ نے لہرایا تو 23 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ کی قیادت میں لشکر اسلام نے اسقلان پر فتح کا جھنڈا لہرایا۔ اس لشکر میں سیدنا ابو ایوب انصاری، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کارکردگی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے 10,000 دینار سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بہت خطیر رقم ہوتی تھی اس زمانے میں، لیکن فتوحات بھی تو کر رہے تھے۔ تو اللہ اکبر، یہ آپ نے ان کو یہ ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے یہ ان کو دیا۔ چند باتیں اور کر کے آج کی بات کو میں سمیٹتا ہوں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم الشان صحابی ہیں وہ بھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، فقہی مسئلہ تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ذر غفاری درویش صفت انسان تھے، دنیا سے دل بالکل اچاٹ تھا، مال و متاع رکھنا تو دور کی بات، اس کو جمع کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لوگوں کے پاس بھی نہیں، کہتے اس کو فوراً خرچ کر دو۔ اور لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو، یہ کہا کرتے تھے۔ جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا موقف یہ تھا کہ جب مال کی زکوٰۃ نکال دی جائے تو جو پیسہ بچ جائے وہ رکھ سکتا ہے اور اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اختلاف بڑھتا گیا تو آپ نے پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، نہیں ہوا تو آپ نے سیدنا عثمان کی طرف خط لکھا کہ یہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے، تو سیدنا عثمان نے ان کو کہا کہ میری طرف بھیج دو، اور سیدنا امیر معاویہ نے ان کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ اور وہاں پہنچ کر بھی جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کی تو پتہ چلا کہ یہ تو دنیا سے بالکل بے رغبت ہو چکے ہیں، دل ان کا اچاٹ ہو چکا ہے، تو اور ان کی یہ فہم تھی، ان کی یہ سوچ تھی، تو پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ
عام لوگوں کے اندر فتنہ نہ پھیلے، لوگ اس سے متاثر نہ ہوں۔ ربضہ نامی بستی میں ان کے رہنے کا انتظام کر دیا اور کہا کہ آپ وہاں جا کر رہیں، اور وہیں رہے، اور پھر وہیں پر ان کو موت آئی۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ تم ایک ویران جگہ پر تم فوت ہوگے، یا تم میں سے کچھ صحابہ میں سے کہا تھا کہ ایک فوت ہوگا اس طرح، اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو بہت سارے لوگ اس کے جنازے میں آئیں گے۔ تو یہ وہیں فوت ہو گئے تھے، لیکن اپنی بیوی سے کہا تھا کہ دیکھو رسول اللہ نے کہا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی ایسی جگہ پہ، ویران جگہ پہ فوت ہوگا اور ایک بہت بڑی جماعت آئے گی، تو وہ سب فوت ہو چکے ہیں، اب میں باقی ہوں۔ اتنا یقین تھا رسول اللہ کی بات پر، تو مجھے پورا یقین ہے جب میں فوت ہو جاؤں گا تو وہ لوگ آئیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ یہ فوت ہو گئے۔ ادھر سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ چلو ادھر دیکھتے ہیں، ہمارا ایک ساتھی رہتا ہے، ملاقات کر لیتے ہیں، چلے مل لیتے ہیں۔ جب آواز لگائی جھونپڑی کے باہر سے تو انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا بی بی آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم ان کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے سال پہلے رسول اللہ نے جو پیشن گوئی کی وہ پوری ہوئی، اور اس ربضہ نامی بستی میں وہاں انتقال ہوا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ بھائیو، میں اسی پہ اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ باقی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اور باتیں اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد جو سیرت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا سلسلہ چل رہا تھا وہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر جب وہ ختم ہو جائے گا تو اللہ نے چاہا تو پھر عشرہ مبشرہ اور اس کے بعد دیگر اجلہ صحابہ کی انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر سیرت بیان کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ستارے اور صحابہ ہیں ان سے سچی محبت کرنے، ان کی حالات کو پڑھنے اور ان میں جو ان کی اچھی باتیں ہیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیراً۔ پیارے بھائیو، آپ سے ایک بار پھر یہی گزارش ہے کہ اللہ کی طرف ہم سب کو چاہیے کہ رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ سے ہم معافی مانگیں اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ اس وبا کو، اس بیماری کو، یا اللہ اس پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے رب العالمین امن و امان قائم فرما دے، اے رب العالمین جو یہ ایک عجیب سی حالت پیدا ہو گئی ہے، بہت سارے شہر بند ہو گئے اور لوگ بہت مر رہے ہیں، اے اللہ ہم پہ رحم فرما۔ میں وہی دعا کرتا ہوں جو اکثر یہاں قنوت نازلہ کے طور پہ علماء کرام جب مسجدیں بند ہونے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے، میں بھی وہ چند الفاظ کہتا ہوں، شاید اللہ تعالی ہم سے ہماری دعا قبول فرما لے اور آپ آمین کہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا وبما يفعله السفهاء منا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة وعن خلقك أجمعين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين
وعن خلقك أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.